مریم حکومت عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم فراہم کرنے میں کمیٹڈ ہے، اور آج اسی کمٹمنٹ کا ایک اہم ترین پہلو ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے اپنا مکان، اپنی چھت، اپنا گھر۔ پروجیکٹ آپ نے سنا ہوگا، اپنی چھت اپنا گھر۔ گھر بنانے کے لیے قرضوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، بلا سود قرضوں کا۔ مریم حکومت نے آسان قسطوں پر اور بہت ہی آسان شرائط کے ساتھ بلا سود قرضوں کی یہ اسکیم جب لانچ کی تو لاکھوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن صرف اتنا نہیں ہوا۔ کہنا سانحہ کے وقت معصوم بچوں کی موت نے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد پنجاب میں کوئی گھر اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ کسی خاندان کو ایسے سانحے کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے خواجہ سکندر ذیشان صاحب کو، ڈی جی پھاٹا۔ بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ویلکم۔ سر یہ بتائیے کہ اپنی چھت محفوظ چھت، یہ اسکیم یا پروجیکٹ یا منصوبہ یہ جو شروع کیا گیا ہے، اس کا کانسیپٹ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس کو اگر ہم نے عام الفاظ میں بیان کرنا ہو تو یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اپنی چھت اپنا گھر جب منصوبہ لانچ کیا گیا تو یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد پروگرام تھا، اور جب اس کو چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے تحت ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا تو ہمیں کئی ماہ لگے عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے، چونکہ بہت سے ایسے ہاؤسنگ سیکٹر میں منصوبے جو ہیں وہ کئی دفعہ حکومتیں لانچ کرتی رہیں لیکن وہ کبھی بھی ایسے رزلٹس نہیں دے پائیں۔ تو ابھی الحمدللہ تقریباً 1,80,000 سے زیادہ قرضے ہم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، 228 ارب سے زیادہ کی رقم بانٹ چکے ہیں۔ یہ میں بیک گراؤنڈ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عوام کا اس قدر اعتماد حکومت پہ ڈیولپ ہو گیا، اور تقریباً 99.9% اس کا ریکوری ریٹ ہے، 16 ارب سے زیادہ ہم ریکور کر چکے ہیں۔ تو جب یہ سانحہ کانا ہوا تو ہمارے پاس آلریڈی بھی بہت اس طرح کی درخواستیں آتی تھیں کہ جی ہمارے پاس گھر موجود ہے لیکن ہم اس میں ایڈیشنل پورشن ڈالنا چاہتے ہیں، مزید کمرہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت سی ایم صاحبہ کا ویژن یہی تھا کہ پہلے بے گھر کو گھر دو، وہ شخص یا وہ خاندان جن کے سر پہ چھت نہیں ہے ان کو چھت دو۔ لیکن ابھی الحمدللہ اس کو ہم نے اپنی چھت اپنا گھر کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے اسی کے تحت اپنی چھت محفوظ چھت سی ایم صاحبہ نے اس کو لانچ کیا، اور جس دن اس کو لانچ کیا گیا الحمدللہ ابھی 12 دن ہوئے ہیں اسے لانچ ہوئے ہمیں تقریباً 23,000 سے زائد اپلیکیشنز ریسیو ہو چکی ہیں پنجاب بھر سے؟ جی۔ تو الحمدللہ آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک تو یہ کہ عوام کو اس کی ضرورت بہت ہے، اور دوسرا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کا کتنا، گورنمنٹ پہ لوگوں کا یا عوام جو پنجاب کے رہائشی ہیں ان کا کتنا اعتماد ڈیولپ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور وہ اسی لیے ہو چکا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر جو ہے وہ ایک کامیاب سفر جو ہے وہ کر رہا ہے الحمدللہ۔ سر بڑی سکسیس سٹوریز ہوں گی اس کے اندر، جیسا آپ نے کہا کہ 99.9% ریکوری ریٹ ہے، جی، دیٹ مینس کہ قرضہ لاہے کوئی نہیں نسیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہماری سوسائٹی میں ایک عام، یہاں گھروں کی ایکسٹینشن یا رینوویشن ایک مسئلہ بنتا ہے جب فیملی بڑھتی ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، یا خاندانی گھر ہوتے ہیں ان کو رینوویٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی مرمت کروانی ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ اسکیم کس طرح سے مددگار ہوگی ایسے گھرانوں کے لیے؟ دیکھیں، ہمیں لگتا ہے شاید ہاؤسنگ کا مسئلہ جو ہے وہ شاید پاکستان ریلیٹڈ ہے، یا مطلب شاید کسی ایک پرٹیکولر ریجن کا ہے، یہ گلوبل ایشو ہے۔ ہمارے ہاں شاید یہ اتنا ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہوتا، جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں کلچر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، تو ہمیں ہوم لیس لوگ اس طرح نظر نہیں آتے کہ وہ سڑکوں پہ یا گرین بیلٹس پہ یا اس طرح کہیں گھروں سے بے گھر ہوں۔ لیکن یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے ہمارا اربن سینٹرز میں خاص کر، جن کو اپنے گھروں میں اضافی منزل ڈالنے کی یا گھر ریپیئر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، یہ شاید ان سے بھی زیادہ تعداد میں موجود ہوں جن کو نئے گھر کی ضرورت ہے۔
اور چونکہ اگین ہم چونکہ مونسونل ریجن میں ہیں، ڈیزاسٹر پرون ہیں، کلائمیٹ ایمرجنسی پاکستان میں نافذ ہے ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز. تو بہت آپ سنتے ہوں گے PDM کی رپورٹس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ متعدد گھروں کو نقصانات ہوتے ہیں، جس سے بڑی قیمتی جانیں جاتی ہیں اور بڑا نقصان ہوتا ہے ہر سال. تو یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ اپنی چھت محفوظ چھت لانچ کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہمیں کافی امید ہے اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ جس طرح ہم نے اپنی چھت اپنا گھر کو کامیاب کیا، اور اس کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا اور جو اس کا حقدار تھا اس تک وہ قرضہ پہنچا، اور پھر اس میں ہم نے انشور کیا کہ وہ گھر بنائے. تو اسی طرح اپنی چھت محفوظ چھت کو ہمیں پوری امید بھی اور ہماری مکمل کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ کہ اس کو بھی ہم جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچائیں اور اس کو ایک کامیابی بنائیں. آپ نے بھی بتایا کہ لگ بھگ 23,000 درخواستیں آ چکی ہیں پہلے 2 ہفتوں کے درمیان. جی. اس کا تھوڑا اگر کرائٹیریا یا ایلیجبلٹی کا جو بھی اسکیم کا کرائٹیریا ہے، اگر آسان لفظوں میں ہم نے بتانا ہو کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، کہاں اور کیسے. جو ہمارا ایگزسٹنگ آن لائن پورٹل ہے ecag.punjab.gov.pk، اسی پہ جو بھی ہمارے صارف ہوں گے، جو بھی بینیفیشری ہیں، وہ جا کے رجسٹر کروائیں گے، اپنے آپ کو لاگ ان کریں گے. جب وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو وہیں پہ انہیں ایک ٹیب نظر آئے گا کہ وہ مکمل قرضہ لینا چاہتے ہیں اپنی چھت اپنا گھر کے تحت، یا اپنی چھت محفوظ چھت کے تحت وہ پورشن کے لیے یا کمرے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں. تو یہ آن لائن پروسیجر ہے، اور تمام جو ہمارے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، ان کے دفاتر میں بھی ہیلپ ڈیسک موجود ہیں. جو ہمارے فاٹا کے ریجنل آفیسز ہیں، ڈائریکٹرز کے، ڈپٹی ڈائریکٹرز کے، وہاں بھی ریجنل آفیسز موجود، وہاں بھی ہیلپ ڈیسک موجود ہیں. اور ہمارے ہیڈ کوارٹر میں اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن ہے 0800-09100، وہ آپریٹ کر رہی ہے اگر کسی کو کوئی آگاہی چاہیے ہو، کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو. کرائٹیریا اس کا بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے جو اپنی چھت اپنا گھر کا تھا. اس میں جو ایک ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ پنجاب کا شہری ہو اور اس کے اپنے نام پہ پلاٹ ہو 5 مرلے کا شہری علاقے میں، اپ ٹو 5 مرلاز اور اپ ٹو 10 مرلاز دیہی علاقے میں. یہاں پہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس کا اپنا گھر ہو، اور پھر اس کی ویریفیکیشنز وغیرہ ہوں گی، اور ویریفیکیشن کے بعد جب وہ اپروو ہوتا ہے تو 2 ایکول انسٹالمنٹس میں قرضہ اس کو جاری کیا جائے گا. اگر تو وہ ایڈیشنل پورشن ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 10 لاکھ کا قرض ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایڈیشنل روم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یا چھت کی ریپیئر کے لیے اس کے لیے 5 لاکھ ہے. 5 لاکھ اور یہ بلا سود قرض ہے. بلا سود قرضہ. اور اس کا واپسی کا جو ٹینیور ہے وہ 9 سال ہے. اچھا. جو 10 سال کا قرض ہے اس کی جو ماہانہ قسط ہے وہ تقریباً 9300 روپے بنتی ہے. 10,000 سے بھی کم. 10 لاکھ اگر بلا سود قرض دیا گیا ہے تو اس کی ماہانہ قسط 10,000 روپے سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے. اور جو 5 لاکھ والا قرض ہے اس کی تقریباً جو قسط بنتی ہے وہ 4700 روپے ہے، 5,000 سے بھی کم ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ آپ جتنا اس کو آسان کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے اتنا آسان کریں. تو اس لیے ہم نے ٹینیور کم کرنے کی بجائے قسط جو ہے وہ اس کی رقم کم کر دی. اگر کوئی جلدی پے کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں آبویسلی، لیکن ابھی ہم نے کرائٹیریا اس کا ہو بہو ویسے ہی رکھا ہے جیسے اپنی چھت اپنا گھر میں 15 لاکھ والے قرضے کا کرائٹیریا. تو اٹ از ویری سمپل. اس میں کوئی انٹرمیڈیٹری، کوئی پروسیسنگ، کوئی ٹرانسفر فی کچھ انوالو نہیں ہے. اور اس کا گریس پیریڈ کتنا ہے؟ مطلب پہلے کتنے مہینوں کے بعد؟ پہلے 3 ماہ کے بعد. پہلے 3 ماہ قسط نہیں جائے. ٹھیک ہے. 3 ماہ کے بعد 7 کا سلسلہ شروع ہوگا. سر آپ نے کہا 23,000 لوگ فائدہ مطلب اپلائی کر چکے ہیں. اوبویسلی اس میں سے بہت سارے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فیڈ بیک تو آتا ہوگا شہریوں کا اپنی چھت اپنا گھر کا. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا شخص جو کہیں آپ کے دل و دماغ میں رہ گیا ہو؟ میں اگر اس کو فلٹر آؤٹ کروں تو شاید میرے لیے ممکن نہ ہو. اچھا. چونکہ ہم متعدد اضلاع میں گئے، متعدد جگہوں پہ گئے،
جو ایک امپورٹنٹ بات ہے سب سے زیادہ، ہمیں وہ لوگ بھی ملے جو دیہڑی دار ہیں، جو بینیفیشری ہیں اس کے، ہمیں وہ لوگ بھی ملے جو رکشہ ڈرائیور بھی ہیں، ہمیں وہ لوگ بھی ملیں جو خود مزدوری کر کے انہوں نے اپنا گھر بنایا، اور وہ خواتین بھی ملی، وہ مائیں بھی ملیں جو کہ اس بے بسی کا اظہار کر رہی تھیں کہ شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بچوں کے سر پہ اپنی چھت ہوگی. تو یہ ایک بہت اوور ویلمنگ ایکسپیرینس رہا ہمارا الحمدللہ، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو چیف منسٹر پنجاب. یہ ان کا ویژن ہے جس کو ہم عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ. اور جب ہمیں موقع ملا ورلڈ اربن فورم پہ جانے کا مئی 2026 میں، تو وہاں پہ پوری دنیا سے ممالک آئے ہوئے تھے جو اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو شوکیس کر رہے تھے. تو یہ ورلڈ اربن فورم کی ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ پاکستان نے کوئی پروجیکٹ سٹیج کیا اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی الحمدللہ. اور کرنٹلی اپنی چھت اپنا گھر جو ہے یہ فاسٹسٹ گروئنگ لو انکم ہاؤسنگ پروگرام ہے. اور اب تک تقریباً ہم 6 مختلف ممالک سے ہماری ایسی میٹنگز اور ایسی کولیبریشنز ہو چکی ہیں جس میں وہ انٹرسٹ شو کر چکے ہیں اس پروگرام کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف منسٹر صاحبہ کی اور حکومت پنجاب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. سر انٹرسٹ کیسا کہ وہ اس کو اپنے ممالک میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو ہم کسی ایسی سٹیج پہ نہیں ہیں جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز یہ ایک قرضے کی اسکیم ہے. جی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ وہ کوئی آگے انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے اور چلے جائیں گے. تو یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اس میں اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن آتی ہے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. لیکن کرنٹلی ہمارا ایک ورلڈ بینک کا پروگرام چل رہا تھا، انہوں نے اپنی فنڈنگ اس طرف ڈائیورٹ کر دی ہے، آلموسٹ $100 ملین، جو وہ انیشلی گھر بنانے میں لگانا چاہتے تھے. تو اپنی چھت اپنا گھر کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی فنڈنگ، اپنا پروگرام ریسٹرکچر کر دیا پورا. اور وہ انشاءاللہ جب فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو ہوتا ہے تھرو ایکنک، تو وہ فنڈنگ بھی اپنی چھت اپنا گھر میں آ جائے گی. اور ابھی جو ہماری کولیبریشنز چل رہی ہیں وہ ابھی اس سسٹم کو، اس ماڈل کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن ممالک سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اس میں آذربائیجان کے بھی ایک دو ادارے ہیں، اس میں ساؤتھ افریقہ، کینیڈا اور ایون ٹرکی کے کچھ ادارے شامل ہیں جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ کس طرح پاکستان ہے کتنا کامیاب انٹرسٹ فری اور لو انکم ہاؤسنگ پروجیکٹ چلا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ ماہ میں ہمیں انٹرنیشنل کولیبریشنز کا موقع ملا. سر آپ نے بہت وقت دیا. آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کی کچھ خاص ہدایات ہیں اس پرٹیکولرلی اس پروجیکٹ کو لے کے، اپنی چھت محفوظ چھت پروجیکٹ کو لے کے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت سینسٹیو ہو گئی یہ واقعہ جب سانحہ کہنا ہوا ہے. تو وہ کیا چاہتی ہیں کہ جو خستہ حال مکانوں میں رہنے والے ہیں یا جو فیملی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے تو اب جگہ کم پڑ رہی ہے، کس طرح سے لوگ بہتر اور خطروں سے بچ کر زندگی گزاریں؟ کوئی خاص ہدایات ہیں؟ سی ایم صاحبہ ہمیشہ جب بھی ان سے موقع ملتا ہے ڈیورنگ اینی میٹنگ، ڈیورنگ اینی انٹریکشن، تو ان کی پہلی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ پروجیکٹ میرے دل کے سب سے قریب ہے. اور اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی عزت اور فخر کی بات ہے کہ ہمیں موقع ملا اسے ایگزیکیوٹ کرنے کا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت چیلنجنگ بھی ہے جی. چونکہ ملٹیپل ایسے چینلز موجود ہیں جہاں پہ اگر کوئی ایسی آپریشنل ہچ آتا ہے، کوئی ایسا گلیچ آتا ہے جہاں پہ بینیفیشری کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی چیف منسٹر صاحبہ کو رپورٹ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ہم اس تک پہنچیں بھی اور اس پریشانی کو دور بھی کریں. تو ان چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ جو حقدار ہے اس تک یہ چیز پہنچنی چاہیے، پروسیجرل ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے اور کسی قسم کے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہونے چاہیے. تو جو پروگرام کے کنٹورز میں ڈیفائنڈ ہے کہ جی اتنا پیسہ دیا، اتنی قسط ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس چیز کو وہ بہت کلوزلی مانیٹر کرتی ہیں. جب پروگرام ڈیزائن ہو رہا تھا تب بھی اس کو بہت ڈیٹیل سے انہوں نے خود مانیٹر کیا، خود انہوں نے ہر چیز کا اپروول دیا. اور ابھی جب یہ اپنی چھت محفوظ چھت لانچ ہوا ہے تو تب بھی بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشن اور ڈسکشن کے بعد اس کا ماڈل تیار ہوا.
تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا اتریں. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو. تھینک یو.